الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 سے آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں یہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی دوستی کا معاملہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی سفارش کا معاملہ ہو سکتا ہے، بل کافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں یعنی خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، انفاق کا، کہ دنیا میں یہ جو بھی نیک، جس طرح باقی نیک اعمال کام کے ہیں وہ کام آئیں گے آخرت کے لیے، اسی طرح یہ بھی ایک بہترین نیک عمل ہے جو آخرت کے لیے مفید ثابت ہوگا، اور ورنہ آخرت میں کوئی اور چیز کام کی نہیں ہے، وہاں کوئی سودے بازی نہیں چلے گی، دوستیاں کام نہیں آئیں گی، وہاں سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی زندہ ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ یہ آگے پوری جو یہ آیت ہے یہ آیت الکرسی کے نام سے معروف ہے اور بڑی عظیم آیت ہے۔ ابی بن کعب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ ابو منذر کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ تو ابی بن کعب نے جواب دیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا اللہ کی قسم اے ابو منذر تمہیں یہ علم مبارک، یعنی ہاں واقعتاً یہ سب سے بڑی اور سب سے عظیم آیت ہے، یعنی الفاظ کے لحاظ سے تو یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم والی آیت سب سے بڑی ہے، لیکن عظمت کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے یہ آیت الکرسی سب سے بڑی آیت ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اور پھر اس تعلق سے سیدنا ابو ہریرہ کا جو واقعہ ہے وہ واقعہ بڑا عظیم ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر پر لگا دی، اس کی پہرے داری پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات جو ہے وہ پہرا دے رہے ہیں، تو اچانک ایک شخص آیا اور اس میں سے کچھ کھجوریں اٹھانے کی کوشش کی، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور اس نے بڑی منتیں کی، اپنی غربت کا اظہار کیا، طرح طرح کی باتیں کی۔ بالآخر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا۔ اگلے دن پھر ایسا ہوا اور بالکل رات کے وقت پہرا دے رہے ہیں، تو عین چراتے وقت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا، اور اب کی بات پھر یہ بڑی منتیں اور بڑی جو ہے وہ سماجتیں کر کے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بالآخر سیدنا ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ اور تیسری مرتبہ بھی جب ایسا ہوا، بلکہ روایات میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے تھے کہ وہ پھر آئے گا، بعض روایات میں یہ الفاظ میں کہ جب واقعہ، اور تیسری رات بھی وہ جب دوبارہ آیا تو اب کی بار سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ اب تو نہیں چھوڑوں گا،
اور اس نے بڑی منتیں کی کہ مجھے چھوڑ دو، لیکن کہا کہ نہیں اب نہیں چھوڑوں گا، تیسرا موقع ہے، تم عادی قسم کے چور لگتے ہو۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسا تحفہ دوں گا، اگر وہ مل جائے تو پھر چھوڑو گے؟ کہا کہ چلے ٹھیک ہے۔ کہا کہ بس میں تمہیں یہ وظیفہ بتلاتا ہوں۔ یہ وظیفہ کیا ہے؟ یہ آیت الکرسی ہے۔ یہ آیت الکرسی اگر تم نے پڑھ لی اور رات کو سونے سے پہلے تم پڑھ کر سو گئے نا، تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ تمہارے لیے مقرر ہو جائے گا، اور ایسا مقرر ہوگا کہ صبح تک کوئی شیطان پھر تمہیں پریشان نہیں کرے گا، کوئی تمہارے قریب تک نہیں بھٹکے گا شیطان۔ اس بنیاد پر سیدنا ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے قیدی کا کیا بنا، تو انہوں نے یہ سارا واقعہ سنا دیا کہ میں نے اس بنیاد پر چھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ تھا تو وہ جھوٹا، لیکن بات تجھے سچی کہہ گیا، اور وہ شیطان تھا۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے۔ یہ واقعہ بڑی ایک عظمت کا پہلو اس میں موجود ہے آیت الکرسی کا، کہ ایسی قیمتی چیز ہے کہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے حفاظت فرماتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی شیطان نے بتلایا تو ہمیں یہ اس کی عظمت معلوم ہوئی۔ فضول بات ہے یہ، ہمیں شیطان نے بتلایا تو عظمت معلوم نہیں ہوئی۔ اس بات کی کوئی حیثیت نہیں تھی اس وقت تک جب تک اس پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر ثبت نہ ہو جائے۔ بتلایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، تب یہ بات قابل قبول ہے اور قابل عمل ہے۔ اور یہ بات بھی آپ نے کہی کہ تھا تو وہ جھوٹا، بات سچی کہہ گیا، مطلب تھا وہ جھوٹا، اس کی بات قابل قبول نہیں تھی، لیکن سچا، یہ بات سچی ہونے کی گواہی اللہ کے رسول نے دی ہے، اس لیے قابل قبول ہے۔ پھر سے آیت الکرسی کے حوالے سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اسے جنت میں داخل ہونے کے سوائے موت کے کوئی اور چیز نہیں روک سکتی۔ مطلب یہ کہ ادھر فوت ہوا اور ادھر جنت میں داخل۔ تو یہ بڑی عظیم آیت ہے، بڑے عظیم پہلو اس میں اللہ کی توحید کے موجود ہیں۔ پوری کی پوری آیت اللہ کی توحید کو بیان کرتی ہے۔ اس کی ابتدا ہی یہیں سے ہوئی، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق۔ یہ توحید الوہیت بیان ہو۔ اب اس توحید الوہیت کے لیے یا اللہ کی عبادت کے لیے آگے جن چیزوں کو دلیل کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اب وہ دلائل سنیں۔ وہ اللہ جس کی عبادت کرنی ہے وہ کون ہے؟ الحی، وہ زندہ ہے، زندہ بھی ہے اور زندگیاں دینے والا ہے، لہذا وہی حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ القیوم، وہ قیوم ہے، قائم کرنے والا ہے، سارا نظام چلانے والا وہی ہے۔ اور یہ بعض روایات کی روح سے اس میں اعظم یہ الحی القیوم جو آیت الکرسی میں موجود ہے، تو وہ زندہ ہے اور وہ قائم ہے۔ کون اللہ؟ جس کی عبادت کرنی ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، وہ اللہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ اسی کا ہے۔ کون اللہ؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہو سکے اور سفارش کر سکے کسی کی، کہ اس کی محبت کی وجہ سے، اس کی الفت کی وجہ سے، یا کسی محتاجی کی وجہ سے اس کی بات کو اللہ ماننے پر مجبور ہو جائے، معاذ اللہ، کسی کی سفارش نہیں چل سکتی الا باذنہ، مگر اس کے حکم کے ساتھ۔ اللہ جس کے بارے میں چاہے گا تو سفارش ممکن ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اللہ تعالیٰ تمام جو چیزیں سامنے موجود ہیں اور جو پیچھے ہیں، مخفی چیزیں، اللہ سب کو جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور نہیں احاطہ کرتے مگر جتنا وہ چاہے، الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی آسمان و زمین پر وسیع ہے۔ بعض نے کہا کہ کرسی سے مراد اللہ کی سلطنت ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ کرسی کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہم اس کرسی پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کرسی ہے، اس کی کیفیت کیسی ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کی، بس ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی کرسی ہے اور اتنی وسیع ہے جو آسمانوں زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ کون اللہ؟ کس کی عبادت کرنی ہے؟ وہ اللہ جس کی عبادت کرنی ہے، یعنی وہ عالم ہے، ہر شے کو جاننے والا ہے، اور اس کی کرسی وسیع ہے آسمان و زمین کو، اور
ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور دنیا کی یہ ان دونوں آسمان و زمین کی حفاظتیں اس کو تھکاتی نہیں ہیں، وہ تھکتا نہیں ہے ان کی حفاظت سے، ان کا نظام چلانے سے، وہو العلی العظیم، اور وہ بلند ہے اور عظمت والا ہے۔ تو پوری آیت الکرسی اللہ کی توحید بیان کر رہی ہے، بلکہ توحید الوہیت کے لیے آگے جتنے دلائل ہیں وہ توحید ربوبیت سے گرد گھومتے ہیں۔ تو گویا کہ اور اگر ان کو شمار کیا جائے تو یہ کل 11 دلیلیں بنتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی میں بیان کی۔ یوں یہ بڑی ایک عظیم آیت ہے، اسے صبح شام کے اذکار میں بھی پڑھنا چاہیے، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، رات کو سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ اذکار النوم میں یہ نظر آ رہی ہے، صبح شام کے اذکار میں یہ نظر آ رہی ہے، ہر فرض نماز کے بعد کے اذکار میں نظر آ رہی ہے۔ اتنی عظیم ترین وظیفہ ہے یہ آیت الکرسی، اللہ کی طرف سے ایک خصوصی حفاظت کا ایک انمول، ایک اللہ کی طرف سے تحفہ جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی۔ تو ہمیں چاہیے جائے کہ ہم الٹے سیدھے منتر کریں اور الٹے سیدھے وظیفے جو نہ قرآن و سنت سے ثابت ہوں اور نہ ان کی کوئی حقیقت ہو، اور پھر جو ہے ہم الٹے سیدھے جو ہے وہ تعبیر اور گنڈے اور جو ہے وہ ایسے عاملوں کے پاس جائیں جو ہمارے ایمان سے بھی کھیلیں، ہماری عزت و عصمت سے کھیلیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ طریقہ کار اختیار کریں۔ تو ہمیں یہ آسان طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے جو آیت الکرسی والا ہے، جو معوذتین والا ہے، جو دیگر دعاؤں والا ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اور ان سے بہتر کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم شفا اللہ نے قرار دیا ایسے شفا، تو جو اس کو چھوڑ کر کسی اور سے شفا مانتا ہے کا معنی یہ ہے کہ اس کے ایمان میں کمزوری ہے، وہ اس کو شفا نہیں مانتا۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہم صبر کے ساتھ اس کے عمل کو جاری رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ صبر اس میں ہونا ضروری ہے۔ آنن فانن جو فوری علاج ملتا ہے وہ پھر آنن فانن ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ صرف ہماری نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے، عارضی طور پر خوشی ملتی ہے اور دوبارہ پھر وہی کبھی معاملہ رہتا ہے، بلکہ اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر مسعود کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک یہودی کے دم سے جو علاج ملتا، شفا ملتی تھی، فرمایا کہ وہ دم نہیں تھا، وہ سمجھنے کہ شیطان کا ایک چونکا تھا، جب وہ تم اس طرف جاتی وہ جو ہے عارضی تمہیں اس میں بہتری مل جاتی اور تم یہ سمجھتے کہ جو ہے تمہیں عافیت مل گئی ہے، جبکہ وہ تھا ہی شیطان کی طرف سے معاملہ۔ شیطان چاہتا ہی یہی ہے کہ اس طریقے سے شیطان کے چیلوں کے ساتھ تمہارے روابط بڑھ جائیں اور تم ان پر جو ہے وہ کامل یقین کرنا شروع کر دو۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق ہدایت بالکل واضح ہو چکی ہے گمراہی کے مقابلے میں۔ ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو طاغوت کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے، تحقیق اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یہاں جو جس زبردستی سے روکا گیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ انصار کے بعد لوگ جیسے وہ خود مسلمان ہوتے تو اپنے بچوں کو بھی زبردستی کھینچنے کی کوشش کرتے، اس سے روکا گیا۔ دعوت دینے کا کام ہے اسلام نام ہے دعوت دینے کا، دعوت اسلام دی گئی نبی اسلام کے دور میں، سلف کے دور میں۔ ہاں جو معاند قسم کے لوگ تھے، سرکش قسم کے لوگ تھے، کفار ایسے کہ مسلمانوں کے دشمن، ان سے اسلام نے قتال بھی کیا ہے، پہلے ان کے ظلموں کو برداشت بھی کیا ہے، یہ بھی اسلام کی ایک تاریخ ہے۔ پھر ایسے ظالموں کو دنیا سے مٹایا بھی ہے، ان کے فساد کو ختم کیا ہے، یہ بھی اسلام کی ایک تاریخ ہے۔ جو لوگ خام خواہ کا پیروپگنڈا کرتے ہیں، کہتے ہیں اسلام جو ہے وہ تلوار کے طور پر پھیلا، وہ اسلام کی ایک بڑی تاریخ جو اسلام پر مظالم ڈھائے گئے، مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے گئے، وہ ان اوراق کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس حوالے سے خاموشی کیوں اختیار کر لیتے ہیں؟ ان مظالم کو ختم کرنے کے لیے ہی، اس فساد کو ختم کرنے کے لیے ہی جو ہے یہ قتال آیا تھا، اور ایسے سرکشوں کو زمین سے مٹانے کے لیے یہ حقیقت کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ زبردستی اسلام کسی دور میں قبول نہیں کروایا گیا۔ ہاں دیگر مذاہب کو قبول کروانے کی ایک داستان موجود ہے بہرحال، اور بعض لوگ اس آیت سے مفہوم لے کر جو ہے وہ اتحاد اور اتفاق کی ایسی دعوت دیتے ہیں کہ بس مذاہب کے درمیان کوئی فرق ہی نہ رہے۔ یہ بات فضول قسم کی بات ہے، بالکل اسلامی جو ایک حمیت ہے اور غیرت ہے وہ بھی ختم ہو کر رہ جائے، قطعاً یہ بھی ایک جو ہے وہ فرسودہ بات ہے اور باطل بات ہے جس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں اندھیروں میں سے نکال کر
نور کی طرف لاتا ہے. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور کافر ان کے دوست طاغوت ہے، طاغوت. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لاتا ہے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں پر بھی یہ ظلمات آیا، جمع آئی ہے، اور النور کا لفظ اکیلا آیا، واحد آیا ہے، یعنی الظلمات پلورل ہے اور النور جو ہے یہ سنگولر ہے، یہ اکیلا واحد آیا ہے، اور ظلمات جمع کا صیغہ آیا، کیونکہ اندھیروں کی راہیں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں، متعدد ہوتی ہیں، بکھری پڑی ہیں، تو ایک جگہ سے نکلتا ہے دوسری جگہ الجھ جاتا ہے، دوسری جگہ سے نکلتا ہے تیسری جگہ الجھ جاتا ہے، لیکن نور کا راستہ، روشنی کا راستہ وہ ایک ہی ہے. اور قرآن کریم میں یہ کفر ایمان ہی کے معنی میں آیا جہاں پر بھی آیا، اس سے مراد مفہوم یہی ہے، سوائے سورہ انعام کی آیت جو ہے وجعل الظلمات والنور کے علاوہ، باقی جو ہے ہر جگہ مقصود اس کا بیان کرنا یہی ہے. اللہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر، یہ اندھیرے کون سے ہیں؟ کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، خرافات اور بدعات کے اندھیرے. اللہ ان اندھیروں سے نکال کر جو ہے تمہیں لاتا ہے روشنی کی طرف. اور اللہ ایمان والوں کا مولا ہے، ان کا دوست ہے. یہ دو باتیں ثابت ہو رہی ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کا ولی ہے، ہر مومن اللہ کا ولی ہے، اور ہر مومن متقی اللہ کا ولی ہے. اور ایسے ولیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی مدد کرتا ہے. اور خصوصی مدد کا ایک بہت بڑا نمونہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ظلمات سے، اندھیروں سے، کفر و شرک سے بچا لیتا ہے اور توحید کی دولت سے مالا مال کرتا ہے. گویا کہ یہ جملہ یہاں کہا جا سکتا ہے پورے رسوخ کے ساتھ، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات. اللہ کا ولی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال لیتا ہے، کفر اور شرک کے اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے، نور کی طرف لاتا ہے. گویا کہ وہ لوگ خوش نصیب ہیں، وہ لوگ کہ اللہ نے ایسی ان کے ساتھ مدد کا معاملہ کیا کہ اللہ ان کو شرک سے نکال کر توحید کی دولت سے انہیں مالا مال کر دیا. تو یہ اللہ کے ولی ہونے کی ایک بہت بڑی علامت ہے اس دور میں. اس طرح سے پہچانا جا سکتا ہے کون شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور کون جو ہے وہ توحید کی دولت سے مالا مال ہے. شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا شخص، خرافات میں جکڑا ہوا شخص، بدعات میں گھرا ہوا شخص قطعاً اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. بے نماز شخص اور مشرک قسم کا شخص قطعاً اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے. اس کا ولی کون ہے؟ جو اللہ کا دشمن شیطان ہے اور شیطانی چیلے ہیں، جو طاغوت ہے. اس کی راہ تو وہ ہے، یہ حزب الشیطان ہے، یہ اللہ کی راہ نہیں. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے کہ اللہ نے اسے جو ہے وہ بادشاہت عطا کی. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. جب اس نے یہ دعویٰ کیا میں میں بادشاہ ہوں، میں رب ہوں، جھوٹی ربوبیت کا دعویٰ. اور ابراہیم علیہ السلام سے مکالمہ ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دلیل پیش کی، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرنے والا ہے، جو موت دینے والا ہے. اس نے کہا انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندگی دیتا ہوں. یہ دیکھو فلاں قیدی کو میں نے جو ہے وہ سولی پہ لٹکانا تھا، اس کو میں آزاد کر دیتا ہوں، یہ میں نے زندگی دے دی. وہ امید، اور جس کو میں نے آزاد کرنا تھا اس کو سولی پہ لٹکا دیا. انا احیی و امیت. دیکھیں یہ ہے تعویل کا انداز کہ ایک صحیح ثابت بات کے مقابلے میں آپ جو ہے ایسی بات پیش کر دیں جو بالکل ایک تعویل پر مبنی ہو، عقلی جو ہے وہ مشگافیوں کا سہارا لے کر آپ جو ہے گزارا کریں. یہ علم کی راہ نہیں ہے. آج بھی یہی فضا قائم ہے. جب دلائل دیے جاتے ہیں قرآن و سنت کے تو اس کے مقابلے میں ادھر ادھر کی باتوں کا سہارا لے کر گزارا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ ہونا کیا چاہیے، طرز عمل کیا ہے، بالکل کھلی اور صاف بات ہونی چاہیے. تو اب یہ نمرود جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں گزارا کس طرح سے کر رہا ہے، دفاع کس طرح سے کر رہا ہے کہ دیکھو زندگی اور موت تو اسی چیز کا نام ہے جو میں نے کر کے دکھا دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعویل کا جواب مزید ایک اور بین دلیل کے ذریعے سے دیا. وہ بین دلیل کیا ہے؟ کہا کہ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر. میرا رب تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر وہ رب تو ہی ہے اور تیری قدرت یا تیرا اختیار سورج پر بھی چلتا ہے تو فأت بها من المغرب،
جس طرح تو نے زندگی اور موت کے معاملے میں تعویل کر کے گزارا کیا ہے، اب سورج کو ذرا مغرب سے نکال کر دکھاؤ. قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر. یہ لاجواب ہو گئے، یہ کافر لاجواب ہو گئے، اس کے پاس کوئی اس بات کا جواب ہی نہیں تھا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. کبھی کبھی بطور مزاح کے میں یہاں یہ بات کیا کرتا ہوں کہ یہ کافر تو یہاں لاجواب ہو گیا. پہلی مرتبہ اس نے تعویل کی کوشش کی، لیکن آج ایک بڑی تعداد اپنی عقلی موشگافیوں میں ایسی الجھی ہوئی ہے اور ایسی بے تقی بات کر کے گزارے کرنے کی کوشش کرتی ہے. شاید وہ یہاں پر بھی کوئی ایسی تعویل کرتی اور گزارا کرنے کی کوشش کرتی جہاں وہ لاجواب ہو، اور سمجھتی کہ ہم نے اپنے آپ کو مطمئن کر دیا. یہ بالکل وہی فضا ہے کہ ایسی بات کر دینا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت میں اپنے آپ کو ہی دھوکہ دینے والی بات. لا حول ولا قوت الا باللہ. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عظیم واقعہ بیان فرماتا ہے جو اللہ کی قدرت کے مناظر میں سے ایک منظر ہے، ایک بڑا نمونہ ہے. اللہ فرماتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویہ علی عروشها، یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر سے گزرا. کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جو ایک بستی کے پاس سے گزرا اور وہ بستی بالکل چھتوں کے بل گری ہوئی ہے، بالکل اس کے گھر گر چکے ہیں. اس موقع پر شخص کی زبان سے نکلا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا. بعض کے مطابق سیدنا عزیر علیہ السلام تھے کہ اللہ کیسے اس بستی کو زندہ کرے گا. فاماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ نے نمونہ دکھایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے. فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعث، اللہ نے 100 سال کے لیے سیدنا عزیر کو صلات کیا. ثم بعث، پھر زندگی دی. قال کم لبثت، اور پوچھا کتنے عرصے یہاں ٹھہرے ہو. قال لبثت یوما و بعض یوم، کہا کہ میں ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرا ہوں، پورا دن بھی نہیں. قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا نہیں، بل لبثت 100 عام، بلکہ 100 سال ٹھہرے ہو. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، جاؤ اپنے کھانے کو دیکھو، اپنے پینے کو دیکھو جو تمہارا مشروب تھا. لم يتسنى، وہ بالکل خراب نہیں ہوا. وانظر الى حمارك، اور ذرا گدھے کی طرف دیکھو. ولنجعلك آیۃ للناس، اللہ نے یہ نمونہ پیش کیا ہے تاکہ تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دے. وانظر الى العظام کیف ننشزها، اور ذرا اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھو. کیف ننشزها، کیسے ہم نے اس کو جو ہے وہ کیسے ہم اس کو جو ہے جوڑتے ہیں. ثم نكسوها لحما، پھر ہم اس پر جو ہے گوشت چڑھاتے ہیں. فلما تبین له، پھر جب اس کے لیے اس شخص کے لیے یعنی عزیر علیہ السلام کے لیے یہ واقعہ بالکل یہ معاملہ واضح ہو گیا. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہنے لگے میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ بہت بڑا نمونہ اللہ کی قدرت کا ایک موجود ہے اس آیت کریمہ میں کہ سیدنا عزیر علیہ السلام 100 سال ٹھہرے اور انہیں معلوم بھی نہیں کتنا عرصہ ٹھہرے. تو یہ واقعہ جہاں اللہ کی قدرت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، زندگی اور موت دینے پر قادر، جسے چاہے زندگی عطا فرمائے، جسے چاہے موت عطا فرمائے، چاہے تو 100 سال کے لیے سیدنا عزیر کو سلات ہے. اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. کون اسے پوچھنے والا یا اس کے فیصلوں میں رکاوٹ بننے والا. اور پھر ساتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ اولیاء اللہ کو تو خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ کتنا عرصہ ٹھہرے. اصحاب کہف کا واقعہ بھی اس پر بڑی دلالت موجود ہے. انہیں بھی معلوم نہیں تھا وہ کتنا عرصہ سوئے رہے. 309 سال اللہ نے انہیں سلائے رکھا اور وہ سمجھے کہ شاید دن یا دن کا کچھ عرصہ وہ سوئے ہیں. یہاں سیدنا عزیر کا واقعہ بھی بتلاتا ہے کہ انہیں بھی علم غیب نہیں تھا. یہ علم غیب کس کی صفت ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کی، وہی جانتا ہے، کوئی اور شخص عالم الغیب نہیں ہو سکتا. فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. جب معاملہ بالکل واضح ہو گیا وہ شخص کہنے لگے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آگے ایک اور واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا واقعہ، قدرت کاملہ کا واقعہ بیان ہوا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا اے میرے رب مجھے ذرا دکھلا کیسے تو مردہ کو زندگی عطا فرماتا ہے. یعنی ایمان تو تھا. قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا ایمان نہیں لاتے؟ قَالَ بَلَىٰ، اللہ ایمان تو لاتا ہوں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن یہ سوال ہے مزید اطمینان قلب کے لیے. مزید یعنی ایمان در ایمان، یقین در یقین، اعلیٰ ترین درجہ، اعلیٰ ترین درجہ، مزید اطمینان قلب کے لیے سوال ہے. ایمان تو ہے. قال فخذ 4 من الطير، ٹھیک ہے یہ 4 پرندے لو، فصرهن الیک،
اور ان سب کو اپنی طرف جمع کرو. پھر جو ہے اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر کے ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے ہر پہاڑ پر ان کا حصہ بکھیر دو. ثم ادعوہن یاتینک سعیا، ان کو جب ذبح کر کے پھیلا دیا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر ان کو بلانا، یہ آپ کے پاس بالکل اڑتے ہوئے آئیں گے. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور جان لو کہ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. بعض لوگوں نے یہاں الجھ کے کن چیزوں میں، یہ پرندے کون سے تھے، یہ مور تھا، مرغی تھی، مرغابی تھی، کوا تھا، کبوتر تھا، ان سوالوں میں الجھ گئے. پہاڑ کون سے تھے، فلاں پہاڑ تھا، اور اس طرح سے واقعہ یہ رونما ہو. اللہ جو اپنی قدرت کا منظر پیش کرنا چاہتا ہے اسے بالکل جو ہے فراموش کر دیا گیا. اس میں جو حکمت موجود ہے، جو تعلیم موجود ہے، جو درس موجود ہے، اسے بالکل اگنور کر دیا گیا، صرف نظر کر دیا گیا. اور جو بالکل ایسی بات ہے جسے اللہ نے بیان کرنا اہم سمجھا ہی نہیں، اس کا بیان اللہ کے لیے بالکل غیر اہم تھا، اس لیے اسے بیان نہیں کیا گیا. ہم اس غیر اہم بات میں الجھ گئے اور اس میں مصروف ہو گئے. اور جو اہم بات تھی ہمارے لیے اللہ کی توحید کا منظر، اور ابراہیم علیہ السلام بھی وہ توحید کا منظر دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی قدرت کا منظر. ہم بھی اس سے اپنے ایمان کو بڑھاتے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسی قدرت کاملہ نہیں رکھتا. ہم اپنے ایمان کو بڑھاتے اور جو ہے اس میں اضافہ ہوتا. ہمیں تو اس سے یہ درس حاصل کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم ان چیزوں میں الجھ گئے جو قطعاً غیر اہم ہیں. ہم اپنی اس بات کو اسی آیت پر ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.